جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. مستقل پتے کی بنیاد پر آبادی کاؤنٹ کر کے پھر بیوقوف نہ بناؤ کہ 5-10% ہماری آبادی آگے بڑھا دیں گے, کہیں گے بہت اچھا کام ہو گیا, خیرات قبول کر لو. ہمیں خیرات نہیں چاہیے, ہمیں اپنی پوری گنتی چاہیے. اور یہ سارے مجرم ہیں جو اس پورے مجرمانہ عمل میں شریک. کراچی کے مجرم ہیں, کراچی کے عوام کے, کراچی کے وسائل کے اور کراچی کی نمائندگی. اس پورے عمل کو درست کیا جائے. ہر بلاک کوٹ کی آبادی جتنی کاؤنٹ ہوئی ہے اس پر ایکسس دینے کا اگر فارمولہ بنے گا تو یہ مردم شماری درست ہوگی, ورنہ یہ درست نہیں ہوگی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر مل کر کرپشن اور لوٹ مار کا نظام چلا رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں. اس کا ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی کہ کیسے انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا. یہ ضرور ہوا کہ الیکشن کمیشن نے 6 یونین کمیٹیوں کے رزلٹ کو ٹیک اپ کیا اپنے پاس, چونکہ ہم احتجاج کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے اور ہمارے کارکنان اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں نتیجہ تبدیل کرنے دیا جائے. تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو ٹیک اپ کیا. ہم نے سمجھا کہ یہ انصاف فوری ہو جائے گا, لیکن آج تک کی تاریخ میں ان 6 یوسیوں کا فیصلہ نہیں ہوا. پھر ریکاؤنٹنگ کر کے قبضہ کیا جا رہا تھا, اس کو وقتی طور پر پریشر ڈال کے ہم نے روکا, لیکن بعد میں پھر وہی کام ہوا. اور 2-3 یوسیز تو ایسی ہیں کہ جن آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہمیں شکایت تھی, الیکشن کمیشن نے انہی کی طرف ان کو بھیج دیا کہ ریکاؤنٹ کریں. اور جب ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو پھٹے ہوئے تھیلے اور فارم 12 کا نہ دینا اور زبردستی ڈبل اسٹیمپ لگانا, بلکہ دوسری اسٹیمپ تو دوسری مہر بھی الگ الگ ہے, اور ووٹس کو ریجیکٹ کرانا اور صرف جماعت اسلامی کے ووٹ ریجیکٹ کرانا. جس دوران یہ ریکاؤنٹنگ کا گھناؤنا عمل ہو رہا تھا, فراڈ ہو رہا تھا, مکمل بھی نہیں ہوا تھا, تو ہم نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا تھا تمام خطوط کے ذریعے, لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے, اور چونکہ بادشاہ سلامت کی یہ خواہش ہے کہ انہیں نمبر آف یوسیز زیادہ چاہیے, اور ان کے درباریوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیالہ میئر لے کر آئیں گے کچھ بھی ہو جائے, تو وہ کچھ بھی ہو جائے کہ فارمولے پر زبردستی یوسیوں پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں, ریکاؤنٹنگ میں بھی تبدیل کر رہے ہیں, اور ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو جمہوریت دشمنی, آئین دشمنی, عوام دشمنی پر مبنی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں اعلی کار بنا ہوا ہے ان کا. اس لیے ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے, ہم کسی کے جینوئن مینڈیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے, اس کو تسلیم کرتے ہیں. حلقہ بندیوں کو بھی ہم نے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا کہ اگر ہم اس حلقہ بندیوں پر جاتے اس کو درست کروانے کے لیے یہ کئی سال اور انتخاب نہیں کرواتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, تم 3 جیتو ہم 1 جیتے, ہم پھر بھی تم سے زیادہ ہوں گے. اور الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے اس چیلنج کو قبول بھی کیا اور پیپلز پارٹی کو اس محاذ پر شکست دے دی. ہماری یوسیز پھر بھی زیادہ, ہمارے ووٹ تو ہیں ہی زیادہ. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کا, اس نوٹیفیکیشن میں جو وارڈز ہیں, ایک یونین کمیٹی میں 4 وارڈ ہوتے ہیں, تو 900 سے زائد جن وارڈز کا ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اس میں جماعت اسلامی کے 358 کونسلر منتخب ہوئے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی تو 300 سے بھی پیچھے ہے بہت, پی ٹی آئی اس سے بھی ظاہر ہے پیچھے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے, نمبر آف وارڈز کے اعتبار سے اور نمبر آف یوسیز کے اعتبار سے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے. لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب تک نتیجہ درست نہیں ہوگا, جینوئن نتیجہ نہیں ہوگا, تو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں حق چاہیے, انصاف چاہیے, ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے, ہم زبردستی کا نتیجہ نہیں چاہتے. جو نتیجہ جینوئن ہے وہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ ان 6 یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے, کہ جن کو خود ٹیک اپ کیا تھا. لیکن اس کے بعد 4 یا 5 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جعلسازی ہوئی, جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں, اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان یوسیوں کو نوٹیفائی کر دیا, اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حق میں تھی. اس کے بعد وہ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں, کچھ ایسی کہ جن پر ایسے ہی نمبر تبدیل کر کے
بعض پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور بعض پیپلز پارٹی کے لوگوں نے درخواست جمع کرائی. بہت واضح طور پر وہ جعل سازی ہے. ایک جگہ تو آر او نے بھی کہا کہ یہ نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا. لیاقت آباد کی ایک UC4 جس پہ پی ٹی آئی والوں نے کہ ایک جو ان کا چیئرمین کے لیے لڑے تھے انہوں نے 40 کو 140 اور 70 کو 270 اور اس طرح کر کے جمع کرا دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا. ہیئرنگ پہ نہیں پہنچے وہ صاحب, لیکن 2 ہیئرنگ ہونے کے باوجود اس کیس کو خارج نہیں کیا گیا. اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ نمبرز میں پی پی آگے رہے. اور جس پر جعل سازی ہوئی تھی باقاعدہ پروون ہے, اس پروون جعل سازی کی نوٹیفیکیشن کر دی. تو اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا اعلی کار بنا ہوا ہے تو یہ کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں ہے. عملاً آج تک کی تاریخ میں یہی کام ہوا ہے. آج وہ درست کر لیں, ہم یہ کہنا بند کر دیں گے. آج وہ درست نتیجہ دینا شروع کر دیں, ہم کہہ دیں گے چلیں ہو گئی بہت دیر, غلط کیا لیکن ٹھیک کر دیا. لیکن جب آپ مسلسل بی ٹیم کا کردار ادا کریں گے تو آپ کوئی ایسے مخلوق تو نہیں ہے نا کہ جس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ کا کام یہ الیکشن کمیشن کا کہ وہ آئین کے دائرے میں کام کرے, وہ شفاف انتخاب کروائے, وہ غیر جانبدار ہو, وہ کسی حکومتی انفلوئنس میں نہ آئے. یہ ان کے جو فرائض ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. جب آپ فرائض پورے نہیں کریں گے تو آپ تنقید سے بالا تر نہیں ہیں. آپ کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں آپ ہر چیز سے بالا تر سمجھ کر بادشاہ سلامت بن جائیں. آپ جواب دیں پاکستان کے عوام کو بھی, پاکستان کے دستور کے مطابق تمام اداروں کو بھی, اور اپنی پرفارمنس عوام کے آپ ایک ادارے کے اوپر مسلط ہیں. اس لیے اس تسلط اس پہ نہ کریں بلکہ انصاف کریں, جانبدار نہ بنیں, شفاف طریقے سے نتائج کا اعلان کریں. اس لیے ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی ہے, اور وہ اس لیے کی ہے کہ 11 UCs کا انتخاب اعلان کیوں نہیں ہو رہا. میں حیران ہوں اس کا کیا جواز ہے. جن 11 UCوں میں انتخاب نہیں ہوا اس میں تو 16 جنوری کو اعلان ہو سکتا تھا. تو آج اگر 10 مارچ تک بھی اعلان نہیں ہوا اور اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اس میں انتخاب نہ ہو, چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں اکثریت میں جماعت اسلامی تمام وارڈ جیت چکی ہے, انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے, اپنے نمبرز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے اپنی پسندیدہ الیکشن کمیشن سے کہہ دیا ہے, اور الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا خیال رکھ رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جواب دیں نا کہ انہوں نے 52 دن میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہیں, تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے, 2 مہینے ہونے کو آئے, اور انہوں نے کیوں نہیں ضمنی انتخابوں کا اعلان کیا. قومی اسمبلی کے وہ ضمنی انتخاب جو کہ اب کل پرسوں جا کر ختم ہو گئے ہیں, اس کے لیے تو آپ نے بہت پھرتیاں دکھائی تھیں, اس کا تو آپ نے بہت تیزی سے اعلان کر دیا تھا. بے رنگ تھے, بے بو تھے, بے ذائقہ تھے, اس کا نہ ملک کو فائدہ تھا نہ قوم کو پیسے خرچ ہونے تھے. لیکن جہاں پر ابھی پورا معاملہ ٹھپ پڑا ہوا ہے, سیاسی طور پر ایڈمنسٹریٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے, MQM اور پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر مل کر کرپشن اور لوٹ مار کا نظام چلا رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں, سبوں کے اندر جعل سازی ہو رہی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کوئی سسٹم موجود نہیں ہے, سیوریج کا برا حال ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں. تو اس سب میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کراچی کو نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے اس پروسیس کو آگے بڑھا کر میئر منتخب ہو, ٹاؤن چیئرمین منتخب ہوں, UC کے چیئرمین اوت لیں, اور پھر اس کے بعد جو یہ پورا سسٹم آگے بڑھے. لیکن یہ بنیادی کام نہیں کیا جا رہا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی فرمائش ہے کہ جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ دو, جتنا لوٹ سکتے ہیں یہ لوٹتے رہیں. اس لیے یہ فرمائشی پروگرام کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ہم آج انشاءاللہ دھرنا دیں گے, وہاں بیٹھیں گے, اور پھر وہیں سے انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ حق اور انصاف کے مطابق فیصلے بھی کرے اور 11 UCوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان کرے. یہ جائز بات ہے, یہ قانونی بات ہے, یہ آئینی بات ہے, اور یہ کام انہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کا یہ پروسیس جو اب شروع ہو چکا ہے, ابتدائی طور پر ہی ہم نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا, لیکن اس کے باوجود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور حکومت نے اس پر کان نہیں دھرے.
اور اس پروسیس کو شروع کر دیا گیا. جو ٹیبلٹس لوگوں کو فراہم کیے گئے، آج تک کی تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ فنکشن نہیں کر رہے، اور روز ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. یا تو بعض جگہ جان بوجھ کے یہ کام کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ کراچی کی گنتی پوری ہونا تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کو کراچی کی آبادی پوری کرنا گوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کراچی کی آبادی پوری ہو گئی تو سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی آبادی کم ہو جائے گی، جاگیرداروں کی آبادی کم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا. اور کراچی کے لوگ اس اعتماد کے ساتھ زیادہ کاسٹنگ کر کے اپنے ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو جینوئنلی ان کا مقدمہ لڑتے ہیں، ووٹ بیچتے نہیں ہیں، سودے بازی نہیں کرتے وڈیروں کے ہاتھوں. تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی صرف زبانی جمع خرچ تو کرتی ہے، جینوئنلی سندھ کی آبادی کا مقدمہ نہیں لڑتی، اور باقیوں کو تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. 2016-17 کی جو مردم شماری تھی، اس مردم شماری میں تمام چیزیں طے ہوئیں کہ 5% بلاک کھولے جائیں گے، نہیں کیا گیا. آج ایم کیو ایم بھی مردم شماری پہ بات کر رہی ہے، لیکن اس کا جواب وہ کیوں نہیں دیتی کہ وہ اس وقت بھی حکومت میں شامل تھی جب اس جعلی مردم شماری کو منظور کیا گیا، اور اس وقت بھی وہ حکومت میں شامل ہے جب اس میں فراڈ کیا جا رہا ہے، جب اس کو بھی ڈیجور بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. جو جہاں ہے وہاں گنا جائے کہ فارمولے پر کام نہیں ہو رہا، عملہ جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے، جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہی مطالبے کرنے لگتی ہیں. یہ کب تک آپ آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے؟ کب تک لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ جواب دے حکومت اور حکومت میں شامل تمام جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اور اسی طرح پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں، وہ بتائیں کہ اس مردم شماری میں یہ سب فلاز کیوں ہیں، کیوں نہیں ایکسس حاصل ہے سب لوگوں کو کہ وہ دیکھ سکیں کہ ٹوٹل کاؤنٹس کتنے ہیں. ایک بلاک کوڈ میں میرا ذاتی مشاہدہ ہے، محلوں میں جو لوگ آ رہے ہیں، ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک مکان یا دو گھروں کی خانہ شماری ہو رہی ہے، باقی کو کوئی گن بھی نہیں رہا. بے شمار لوگوں نے دیا ہے. یہ تو وہ علاقے ہیں، میں نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں، جہاں پر باقاعدہ سیٹلڈ آبادی ہے. آپ بتائیں کچی آبادیوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی حساب رکھنے والا ہے؟ کوئی اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی ہے؟ اس لیے یہ سب فراڈ عمل اگر کیا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو ٹھیک کیا جائے، تمام کاؤنٹنگ ہو، جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے، مستقل پتے کی بنیاد پر آبادی کاؤنٹ کر کے پھر بیوقوف نہ بناؤ کہ 5-10% ہماری آبادی آگے بڑھا دیں گے، کہیں گے بہت اچھا کام ہو گیا، خیرات قبول کر لو. ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پوری گنتی چاہیے. اور یہ سارے مجرم ہیں کہ جو اس پورے مجرمانہ عمل میں شریک ہیں. کراچی کے مجرم ہیں، کراچی کے عوام کے، کراچی کے وسائل کے، اور کراچی کی نمائندگی کے. اس لیے اس پورے عمل کو درست کیا جائے، اور جو جہاں ہے وہاں اس کو گنا جائے، اور سب کو ایکسس ملے کہ ہم کاؤنٹ کر سکیں کہ انڈیویجولی جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں، رجسٹر ہو رہے ہیں، کلیکٹیولی بھی ان کا کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہر بلاک کوڈ کی آبادی جتنی کاؤنٹ ہوئی ہے اس پر ایکسس دینے کا اگر فارمولہ بنے گا تو یہ مردم شماری درست ہوگی، ورنہ یہ درست نہیں ہوگی. یہ ہمارے ظاہر بہت واضح موقف ہے، اس پر حکومت کو عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس پوری ایکسرسائز کا اور اربوں روپے کے ضیاع کا کیا فائدہ. اس کو درست کیا جائے اور درست مردم شماری کی جائے. بہت شکریہ.